يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ: جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 تلاوت کی گئی۔ فرمایا کہ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اگر کسی نے کسی کو تہمت لگائی، اگر کسی نے کسی کو ہاتھ سے اذیت پہنچائی، لڑائی کی، مارا، قتل کیا، کسی بھی طرح پاؤں سے کوئی تکلیف پہنچی، بندہ یہ چاہے گا کہ یہ میں گناہ کر کے جس طرح دنیا میں مکر جاتا تھا کہ میں نے تو نہیں کیا، آخرت میں بھی مکر جاؤں، لیکن میرا رب فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ لیکن وہ قیامت کا کڑا ایسا دن ہوگا کہ جس دن ان کی زبانیں ان کے لیے گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ و ارجل، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، اب ان سب کیے ہوئے کی اعضاء خود گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ ایک وقت آئے گا، اس کے بعد پھر منہ پر مہر لگا دی جائے گی، جس کے بعد زبانیں بند ہو جائیں گی، بولنا چاہے گی بھی نہ بول سکیں گے۔ لیکن جب بولنے کی باری آئے گی، بات آئے گی، جب حساب و کتاب کا دن آئے گا، لوگ بولیں گے کہ ہم چپ رہے، لیکن ان کی زبانیں خود بخود ان کے لیے ان کے خلاف ہی گواہی دے رہی ہوگی کہ یہ اس طرح ہوا، ان کے ہاتھ اور پاؤں خود گواہی دے رہے ہوں گے۔ ڈرنا چاہیے ہر انسان کو۔ آگے ارشاد فرمایا، اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سزا دے گا۔ منافقین کی سزا کے بیان میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ انہیں پوری سزا دے گا جس کے وہ قانونی طور پر مستحق ہیں، اور جان لے کہ اللہ صریح حق ہے، یعنی موجود ظاہر اس کی قدرت ہر چیز میں موجود ہے۔ بعض مفسرین نے معنی فرمایا کہ کفار دنیا میں اللہ کے وعدوں میں شک کرتے تھے، اللہ آخرت میں انہیں ان کے اعمال جزا دے کر ان کے وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرمائے گا۔ قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی سختی، شدت اور تکرار و تاکید نہیں فرمائی گئی جیسا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان باندھنے والوں پر فرمائی گئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و منزلت ظاہر ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ اگر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آیتیں نازل فرمائی، کیونکہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ تھی۔ معلوم ہوا کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو، اللہ کے نزدیک بھی اس بندہ مومن کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، اللہ ان کی قدر و منزلت فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ گندے مرد ہوں تو ان کے لیے لائق پھر گندی عورتیں ہوتی ہیں، اور گندی عورتیں ہوں تو پھر ان کے لائق گندے مرد ہوتے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں
کیا فرمایا گیا؟ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات۔ اب یہ دیکھیں کس طرح کی بات کی گئی، اور ان آیتوں میں حضور علیہ السلام کتنے پاک ہیں۔ اب فرمایا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات جو کہ ہمیں پاک کرنے والی ہے، جن کے ذریعے ہم پاک ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کتنی پاکیزہ عورتیں ہوں گی، کتنی پاک دامن ہوں گی۔ یہ بھی بہت بڑی برات ہے۔ معلوم ہوا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ ہے، پاک پیدا کی گئی۔ قرآن پاک میں ان کی پاکی کا بیان کیا گیا، اور انہیں مغفرت کا وعدہ دیا گیا کہ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور پاکیزہ رزق ہے۔ حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے پر آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح نہ ہوا تھا، ایک ریشمی کپڑا جس پر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر نما تھی، اور جبریل امین آ کر دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کی زوجہ ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پاک دامن اور کتنی بڑی اللہ کی بارگاہ میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت ہے۔ دوسرے حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین تھیں نبی کریم علیہ السلام کے ازواج امہات المؤمنین تھیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنواری عورت سے نکاح کیا وہ صرف بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی وفات آپ کے گھر تشریف آوری کے دن میں ہوئی، یہ آپ کو شک ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ نبی کریم علیہ السلام کی آرام گاہ بنا۔ آج جو روزہ مبارک بنا ہوا ہے، اسی مسجد نبوی کے اسی جہاں روزہ بنا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو حاضرین کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جو گئے ہوں گے بخوبی معلوم ہوگا کہ ریاض الجنت کے بالکل قریب میں نبی کریم علیہ السلام کی جالی مبارک روزہ مبارک، یہ وہ حجرہ مبارک ہے، اور یہیں پر بہت سارے نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی مقام کے اوپر جہاں نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، یہ حجرہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ بھی آپ کو مقام ملا۔ آپ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، آخری لمحات بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرے، اور پھر آخری لمحات میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے بی بی عائشہ کی طرف دیکھا کہ مسواک کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، تو مسواک کی طرف جیسے گھور کر دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کے دیکھنے سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ شاید نبی کریم علیہ السلام مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، تو پیش کرنا شروع کی کہ آپ کو پیش کر دو، لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ آخری لمحات، اس میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک اپنے دانتوں سے چبا کر بنا کر حضور علیہ السلام کو دیے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہ لعاب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی مسواک کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں آخری خاتون ہوں کہ جس کا لعاب اور نبی کریم علیہ السلام کا لعاب یہ اللہ نے ملایا ہے۔ یہ کوئی کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت صحابی رسول انس بن مالک کے پاس ایک دسترخوان ہے، جب بھی میلہ ہوتا اٹھا کر آگ میں ڈال دیں اور کچھ دیر کے بعد آگ سے نکال دیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک نبی کریم علیہ السلام کی میں نے دعوت کی تھی، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس دسترخوان سے صاف کیا تھا، وہ دینے اور آج کا دینے۔
جب بھی میلہ ہوتا ہے میں آگ میں ڈال لیتا ہوں، میل کو آگ سارا جلا دیتی ہے، دسترخوان نہیں جلتا۔ اگر حضور علیہ السلام کے صرف ہاتھ لگنے کی یہ برکتیں ہیں تو آقا علیہ السلام کے دعا اور آپ کی جسم عطا کی کیا بات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، آپ پاک پیدا کی گئی، آپ کی مغفرت اور رزق کریم کا اللہ رب العالمین نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ یہ مقام مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری گھر والی ہماری ماں، نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں کہلائیں، امہات المؤمنین کہلاتی ہیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ کوئی بدبخت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان کھولتا ہے تو اپنی ماں پر کھولتا ہے اور اس پر نہیں، اپنی ماں پر بھونکتا ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی، وہ زمانہ اور آج کا زمانہ، آج کے دور میں بھی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر معاذ اللہ غلیظ بنتے ہیں۔ انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، قرآن کریم کی ہدایتوں کو ماننا اور تسلیم کر لینا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔